السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شاد باد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھائی کا راستہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے اور برائی کا راستہ بہت دلکش اور آسان، مگر ذرا غور کر لیا جائے تو احساس ہوگا کہ اچھائی کا راستہ جسے کانٹوں بھرا سمجھا جاتا ہے بہت دلکش اور آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے، جبکہ برائی کا راستہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے اور جس پر پڑنے والا ہر قدم طلبوں کو زخمی اور روح کو گھائل کر کے رکھ دیتا ہے اور دنیا کے سامنے شرمندہ۔ تو بات ساری سمجھ کے الٹ پھیر کی ہوتی ہے۔ افسوس یہی الٹ پھیر انسانوں کی زندگیوں کو مختلف سمتوں میں پھیر دیتا ہے۔ تھانہ شاہدرہ، وہاں میری تعیناتی کو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک عجیب و غریب اور سنسنی خیز کیس خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ وہ موسم سرما کی ایک یکبستہ اور ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ سورج کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ناشتہ چھوڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں کل شام میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ سابق تھانہ انچارج سے چارج لینے کے بعد میں نے اسی تھانے کے عملے سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا تھا۔ مذکورہ تھانے کا اسٹاف ایک ASI، ایک حوالدار اور 3 کانسٹیبلز پر مشتمل تھا اور اب میں بھی اسی اسٹاف کا حصہ تھا۔ ہمارے زمانے میں آج کل کی طرح تھانے میں عملے کے نام پر درجنوں اہلکار نظر نہیں آتے تھے۔ باہر کیف وقت وقت کی بات ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل وحید جٹ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مجھے فکر و تردد دکھائی دیا۔ میں نے پوچھا، جٹ جی کیا بات ہے؟ خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ صبح صبح کون سی مشکل آن پڑی ہے؟ تھانے دار صاحب، اس نے اضطراری لہجے میں جواب دیا، ابھی ایک دودھ والے نے تھانے آ کر کسی سنگین واردات کی اطلاع دی ہے۔ ہمارے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر 2 افراد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ان کی لاشیں ادھر سڑک کے کنارے پر پڑی ہیں، قریب ہی ایک نیلی کار بھی کھڑی ہے۔ کانسٹیبل نے ایسی خبر سنا دی تھی کہ اب مزید ناشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، اطلاع کنندہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ تھانے کے برآمدے میں بیٹھا ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ حوالدار صاحب اس سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا۔ کانسٹیبل مجھے سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ 2 افراد کے قتل کی اطلاع ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جو واجبی پوچھ تاچھ سے حل کر لیا جاتا۔ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فی الفور جائے وقوع کا رخ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے یونیفارم پہنی اور تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ جب میں برآمدے سے گزرا تو میں نے حوالدار امین شاہ کو ایک بندے سے گفت و شنید کرتے دیکھا۔ مذکورہ بندے نے خیز کی بکل مار رکھی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر حوالدار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خیز والے شخص کی سمت اشارہ کر کے حوالدار سے پوچھا، شاہ جی، کیا یہ وہی بندہ ہے جو دوہرے قتل کی اطلاع لے کر یہاں آیا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اسے میرے کمرے میں لے آئیں، میں نے کہا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد مرد مذکور میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام شوکت علی عرف شوکا بتایا۔ شوکا کی عمر 40 سے 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز مونچھیں تھیں، جو گھنی ہونے کے علاوہ اچھی خاصی صحت مند بھی تھیں۔ اس ڈیل ڈول پر بھی تم نے گرم سوتی خیز کو لپیٹ رکھا ہے؟ میں نے شوکا کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ کیا تمہیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے؟ تھانے دار صاحب، سردی موٹا تازہ اور دبلا پتلا نہیں دیکھتی، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اس بار تو ویسے بھی کچھ زیادہ ہی غضب کا پالا پڑ رہا ہے۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈک ہڈیوں کے اندر گھس کر سارا گودا جما دے گی۔ تم 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دینے آئے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ قتل کی یہ واردات کس جگہ پیش آئی ہے اور اس واقعے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سرکار، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں جلدی سے بولا۔ میں تو اپنے معمول کے مطابق بیل گاڑی پر دودھ والے برتن لاد کر گاؤں سے شہر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے سڑک کے کنارے پر ایک نیلی کار کھڑی دیکھی اور اس کار کے قریب ہی 2 بندے مرے پڑے تھے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً آپ کے پاس اس واقعے کی اطلاع دینے آ گیا۔ شوقا پیشے کے اعتبار سے ایک گوالا تھا جو گائے بھینسوں کا دودھ نکال کر اسے فروخت کرنے شہر کا رخ کیا کرتا تھا۔ اس نے دودھ والے برتن کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ دراصل اس زمانے میں دودھ کی بھاری مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پیتل سے بنی ہوئی دیگ کے سائز کی گڑویاں استعمال ہوتی تھیں، جن کی جگہ اب جست کی موٹی چادر سے تیار کیے جانے والے کھڑے ڈرموں نے لے لی ہے۔ کھمبوں پر جھولتے ہوئے بجلی کے تار ہوں یا پھر روزمرہ استعمال کے دیگر برتن، انسان نے پیتل تانبے کو اللہ حافظ کہہ کر جست پلاسٹک، اسٹیل اور ایلومینیم وغیرہ پر انحصار کر لیا ہے۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے شوقا سے استفسار کیا، تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ چک بیالی، اس نے بتایا۔ چک بیالی شاہدرہ سے شیخوپورہ کی طرف جانے والی سڑک پر واقع اور میرے تھانے سے اس کا فاصلہ کم و بیش 2 میل تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، شوقا تم نے ان لاشوں کو چھوا تو نہیں؟ نہیں سرکار، وہ ایک چھرچری لیتے ہوئے بولا، میں تو انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ میں کسی بھی بندے کو اس حادثے کے بارے میں بتاؤں۔ وہاں آس پاس کوئی بندہ بشر موجود نہیں تھا اور ابھی تو صبح ہوئی تھی۔ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں یا تو سورج ہی نکلتا ہی نہیں ہے اور یا پھر دوپہر کے وقت اپنی مختصر سی جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ بس جب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ شوکت علی عرف شوقا اچھا خاصا باتونی تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر بولا، وہ دونوں لاشیں اور نیلی کار یہاں سے آدھا پونا میل پیچھے سڑک کے کنارے پر ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے شوقا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں جائے وقوع کی طرف جا رہا ہوں، کیا تم نے ان دونوں مقتولین کے چہرے دیکھے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا، جی تھانے دار صاحب۔ کیا تم انہیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پہچانتے ہو؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور وہ میرے گاؤں چک بیالی کے وسنیک بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شوقا، میں تمہاری سنائی ہوئی کہانی کو سچ مان کر تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں تاکہ تم جس مقصد سے شہر کی طرف جا رہے ہو وہ کھوٹا نہ ہو۔ اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کسی قسم کی غلط بیانی کی ہے تو میں تمہیں پاتال سے بھی کھینچ کر باہر نکال لاؤں گا۔ اس کے بعد میں تمہارا جو حشر نشر کروں گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ تھوک نگلتے ہوئے سراسیما لہجے میں بولا، پھر اپنے دونوں کانوں کو پکڑنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سرکار، میں نے آپ سے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں نے آپ کو کچھ غلط بتایا ہو تو میری وہی سزا جو کالے چور کی۔ میں نے شوقا کی یقین دہانی کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی، تاہم اس بات کا اسے پابند کر دیا کہ شہر سے واپسی پر وہ مجھ سے ضرور ملے۔ اگر میں تھانے میں موجود نہ ہوں تو وہ سیدھا جائے واردات پر چلا آئے۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جائے وقوع میرے تھانے سے ٹھیک 1.25 میل کی دوری پر تھا۔ میں نے کانسٹیبل قادر علی کو اپنے ساتھ لیا اور فی الفور موقع واردات پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک ملگجا اجالا پھیل چکا تھا، تاہم سورج درشن کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ شوقا کے مطابق جب وہ یہاں پہنچا تو گرد و نواح میں اسے کوئی انسان دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اب نصف درجن کے قریب لوگ وہاں موجود تھے۔
میں نے اپنا ٹانگا ایک طرف رکوایا اور نیچے اتر آیا۔ سب سے پہلے میں نے تماشائیوں کو جائے وقوع سے دور ہٹنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں آگے بڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کار سرکار میں کانسٹیبل قادر علی پوری طرح مجھ سے تعاون کر رہا تھا۔ نیلی کار ٹوئٹا کرونا تھی۔ اسے آپ کرونا وائرس نہیں سمجھ لیجیے گا۔ کرونا ٹوئٹا کمپنی ہی کا ایک برانڈ ہوا کرتا تھا جو اب کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کار کا رخ شاہدرہ سے شیخوپورہ کی سمت تھا، جس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ دونوں بدقسمت افراد شاہدرہ یا پھر لاہور سے شیخوپورہ جا رہے تھے کہ کسی شقی القلب شخص یا اشخاص نے بڑی بے دردی سے انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں کار کے معائنے کو مؤخر کر کے سڑک کے کنارے پڑے ان دو افراد کی جانب بالفاظ دیگر ان کی لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان میں سے ایک بندے کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ اپنی صحت اور چہرے سے جھلکتی آسودگی کے باعث وہ دولت مند ہونے کے علاوہ ساٹا پاٹا بھی نظر آتا تھا۔ اس نے لباس بھی صاحب ثروت لوگوں جیسا قیمتی پہن رکھا تھا۔ اس کی کلائی پر مجھے ایک بیش قیمت کھڑی بھی دکھائی دی۔ اس بدنصیب کی گردن نرخرے کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ اس کام کے لیے کسی تیز دھار خنجر یا چھری کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ 100% اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے خون نے اس کے لباس کا سامنے والا حصہ بھگو دیا تھا، تاہم وہ خون ابھی پوری طرح جمع نہیں تھا، جس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اسے موت کے منہ میں داخل ہوئے 4-5 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ مقتول چاروں خانے چت سڑک کے کنارے کچی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک بات نے مجھے چونکا دیا تھا کہ اس کی لاش کے آس پاس زمین پر نہ ہونے کے برابر خون نظر آ رہا تھا۔ جب کسی انسان کی شہرک کاٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو جسم و جاں کا تعلق ٹوٹنے سے پہلے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند تڑپتا اور پھڑکتا ہے، لیکن اس کی لاش کے گرد و نواح اور لباس پر مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دیے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے اس کے لباس کی تلاشی بھی لی۔ اس کے گرم پہناوے کی مختلف جیبوں میں سے مجھے اچھی خاصی رقم بھی ملی۔ اس بدبخت متمول شخص کی کلائی پر موجود قیمتی گھڑی اور جیبوں سے برآمد ہونے والی رقم سے دو باتیں روز روشن کی مانند عیاں ہو گئیں۔ نمبر 1، وہ کوئی چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں تھی۔ نمبر 2، دودھ والا وہ بندہ شوکت علی عرف شوکا کوئی بے ایمان یا بد نیت انسان نہیں تھا، ورنہ وہ اس بیش قیمت گھڑی کو ضرور پار کر لیتا۔ میں دوسرے لاش کے معائنے کے لیے جیسے ہی اس کے نزدیک آیا، مجھے اس کے بدن میں موہوم سی حرکت نظر آئی۔ یہ ایک لمحاتی جنبش تھی جو میری عقابی نگاہ کی پکڑ میں آ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پہلے کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ میرے ذہن کے ایک دور افتادہ کونے سے ایک سوال اٹھا۔ نہیں، اس سوال کا چٹان کے مانند ٹھوس جواب بھی آ گیا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے اس بندے کو حرکت کرتے دیکھا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں موجود سنجیدہ رنجیدہ تماشائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تحقمانہ انداز میں کہا، مجھے ایک بالٹی ٹھنڈا پانی چاہیے، ابھی کے ابھی۔ 3-4 افراد میرے ارشاد کی تعمیل کے لیے حرکت میں آ گئے۔ میں مرد مذکور کا جسمانی معائنہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بدن پر موجود گرم لباس عام سا تھا، وہ اپنے حلیے اور صورت شکل سے بھی ملازم پیشہ ہی نظر آتا تھا۔ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ گردن کٹے آسودہ حال شخص کا خدمت گار ہوگا۔ یقیناً آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ بندہ تو پہلے ہی یکبستہ موسم کی کھلی فضا میں پڑا ہوا تھا، اس کا بدن تو ویسے ہی اکڑ چکا تھا، اور ابھی تک وثوق سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو چکا، اور میں نے محض شک کی بنیاد پر اسے بیدار کرنے کے لیے لوگوں سے ٹھنڈا پانی منگوا لیا تھا۔ میرے اس فیصلے پر زیادہ حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس 2 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، کسی تجربے کار پولیس آفیسر کو کبھی شک نہیں ہوتا، اس کی بظاہر غلط فہمی دکھائی دینے والی حرکت بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض مخصوص اور ہنگامی حالات میں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے والا فارمولہ ہی کام آتا ہے۔
اور زہر کے تریاک کے لیے زہر ہی کا استعمال لازم قرار پاتا ہے، سو ٹھنڈک کے اثرات کو ٹھنڈے پانی ہی سے زائل کیا جا سکتا تھا۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا جب میں نے اس ملازم صورت شخص کے منہ پر یکبستہ پانی ڈال کر اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کرنے کے بعد اسے زور سے جھنجھوڑا تو اس کے جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ میری مزید ماہرانہ کوششوں کی برکت سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے جب اسے میرا چہرہ نظر آیا تو وہ سراسیمہ لہجے میں ہکلایا، پولیس، میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اور چودھری صاحب؟ اس کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمودار ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر متلاشی نظر کو ادھر ادھر دوڑانے کے بعد اس نے گلوگیر آواز میں کہا، چودھری صاحب، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی گردن کس نے کاٹ ڈالی؟ آپ سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہوش میں آنے کے بعد جیسے ہی گردن کٹے شخص پر اس کی نگاہ پڑی تھی، اس کے دماغ کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کے زار و قطار رونے سے میرے اس اندازے کی بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ بندہ مرنے والے کا خادم خاص تھا۔ اس کا ہوش میں آ جانا اس کیس کو حل کرنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی سوچ کو نارمل کرنے کی غرض سے لوگوں سے کہہ کر کھانے پینے کو کچھ منگوا لیا اور اسے سہارا دے کر ٹانگے میں بٹھا دیا۔ وہ ہوش میں تو آ چکا تھا اور اب اسے حواس میں لانے کی ضرورت تھی۔ اس حادثے سے بالفاظ دیگر سانحے میں وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس کا بیان اس معاملے پر خاطر خواہ روشنی ڈال سکتا تھا۔ مذکورہ شخص کو ٹانگے میں پہنچانے کے بعد میں نے نیلی کار کا تفصیلی معائنہ کیا۔ گاڑی میں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں تھی، اسے اسٹارٹ کر کے بآسانی تھانے پہنچایا جا سکتا تھا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ کی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور کانسٹیبل قادر علی کے تعاون سے آلۂ قتل کی تلاش میں آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، مگر اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ کوئی بھی جائے واردات کی طرف نہ آئے، تاکہ بعد ازاں اگر مجھے کھرا نکلوانے کی ضرورت پیش آئے تو کھوجی کو کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اگرچہ حادثے سے متاثر ہونے والے ایک شخص کو ہوش آ گیا تھا، مگر پھر بھی بہت کچھ ابھی باقی تھا۔ میں لگ بھگ 1 گھنٹے سے جائے وقوع پر موجود تھا، لیکن ابھی تک ادھر سے کسی موٹر کار، ویگن، بس، ٹرک یا پھر کسی اور گاڑی کا گزر نہیں ہوا تھا۔ آج سے 60-65 سال پہلے لاہور سے شیخوپورہ کی طرف جانے والی وہ سڑک ایسی ہی ویران اور سنسان ہوا کرتی تھی۔ اس سڑک پر ٹریفک خال خال ہی دیکھنے کو ملتا تھا، مگر اب صورتحال پہلے جیسی ہرگز نہیں ہے۔ موٹر وے بن جانے کے بعد اس علاقے کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ خیر، میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقتول چودھری کی گردن کٹی لاش کو ٹانگے پر لدوا کر کانسٹیبل قادر علی کی نگرانی میں ضلعی اسپتال روانہ کر دیا اور خود دوسرے بندے کو لے کر تھانے آ گیا۔ اس شخص کا نام غلام حسین عرف گامی تھا۔ گامی کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ درمیانی قد کا مالک ایک صحت مند انسان تھا۔ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والے آسودہ حال بندے کا نام چودھری وارث علی تھا۔ گامی چودھری کے لیے ڈرائیور کی خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ ان دونوں کا تعلق ضلع قلعہ شیخوپورہ سے تھا۔ گامی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تم اس حالت میں کار چلا لو گے یا میں ڈرائیو کروں؟ تھانے دار صاحب، میری طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہوئی، گامی نے نحیف سی آواز میں جواب دیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے اور دماغ پر نیند کا غلبہ ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ گاڑی آپ چلائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آ جاؤ گاڑی کے اندر۔ گامی میرے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا اور پوچھا، تھانے دار صاحب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم نے سنا ہوگا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میں نے نیلی کرونا کو اسٹارٹ کرنے کے بعد معتدل انداز میں کہا۔ ویسے ہی تھانے دار کی دوڑ تھانے تک، ہم تھانے جا رہے ہیں گامی، جو یہاں سے صرف 1.25 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ تھانے دار ہیں؟
وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے آنا جانا آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے، مگر آپ مجھے اپنے ساتھ تھانے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بھی میری ڈیوٹی کا حصہ ہے گامی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہارے مقتول چودھری وارث کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے غرض سے سرکاری اسپتال بھجوا دیا ہے اور تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ اس سانحے میں صرف تم ہی زندہ بچے ہو۔ تمہارا بیان اس پراسرار معاملے کو حل کرنے میں خاصا معاون ثابت ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، ڈرنے یا پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں، میں یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد گامی نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے سیٹ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ تھانے پہنچنے کے لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد غلام حسین عرف گامی بیان دینے کے قابل ہوا۔ اس نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ واضح رہے کہ میں نے گامی کے بیان میں موجود بعض غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو دانستہ حذف کر دیا ہے۔ چودھری وارث علی کا تعلق قلعہ شیخو پورہ سے تھا۔ وہ ایک بڑا زمیندار تھا۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر شومئی قسمت کہ وہ اولاد ایسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کی جواں مردی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 60 کا ہندسہ عبور کرنے کے بعد بھی اس کے قواد جوان، حوصلہ بلند اور صحت قابل رشک تھی، مگر قدرت کی عطا کے اپنے اصول ہیں۔ وہ جب کسی بندے کو نوازنے پر آتی ہے تو اس کی عقل شکل کو دیکھتی ہے اور نہ ہی اس کے حسن، جوانی اور قابلیت کو کسی خاطر میں لاتی ہے۔ بڑے بڑے حسابداں اور نجومی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ قدرت کب کس شخص پر مہربان ہوگی اور کیوں۔ آخر اس بندے میں ایسے کون سے گن ہیں؟ چودھری وارث علی بنیادی طور پر ایک عیاش طبع شخص تھا۔ اسی اوباشی اور بدکاری نے اسے تماش بین بنا دیا تھا۔ وہ رقص و سرود کی محفلوں میں شرکت کرنے اکثر لاہور کے بازار حسن کا رخ کیا کرتا تھا۔ خوبصورت اور لچکیلے بدن والی رقاصاؤں پر دولت لٹانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ جب بھی لاہور جاتا اس کا ملازم خاص اور ڈرائیور غلام حسین عرف گامی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ گامی ایک طرح سے مقتول چودھری وارث علی کا محرم راز تھا۔ مقتول کی عیاشی اور بدکاری کا یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا۔ اس کی بیوی چودھرائن سلطانہ بیگم اس کی آؤٹ ڈور خصوصاً بیرون شہر غیر نصابی سرگرمیوں سے واقف نہیں تھی، یا اگر وہ اس حوالے سے کچھ جانتی تھی تو اس نے اپنی یہ جانکاری دل میں دبا رکھی تھی۔ چودھری کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ کوئی اس کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری وارث علی کا اکثر لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس سفر کے لیے اس کے پاس اسباب اور وجوہات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ویسے بھی جو شخص اپنے معاملات میں مطلق العنان ہو، اسے منمانی کرنے کے لیے کسی جواز یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مقتول کا زہرا بائی کے کوٹھے پر مسلسل آنا جانا تھا، کیونکہ وہاں کی ایک چاند چہرہ ستارہ آنکھوں والی رقاصہ ندیہ نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ ندیہ انتہائی پرکشش، پیکر حسن و جمال اور گنجینۂ ناز و ادا تھی۔ وہ جب کسی بھی نغمے پر رقص پیش کرتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا وہ ایسا کی شاعری کر رہی ہے۔ 11 جنوری کی رات ندیہ کی رسم نت اترائی تھی۔ جو بھی تماش بین اس کی سب سے اونچی بولی لگاتا، اس رات کے لیے وہ اسے اپنے اسی قدرداں کی ہو جاتی اور اگلے روز سے اسے ایک باقاعدہ پیشہ ور طوائف کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ کوٹھے پر رہنے والی ہر باقرہ رقاصہ کی زندگی میں نت اترائی کا موقع ضرور آتا ہے۔ یہ گویا اس کی امی نائکا کے لیے منتوں اور مرادوں کی رات ہوتی ہے۔ زہرا بائی بھی اس رات بے حد شاد بات تھی، کیونکہ کل سے ندیہ بھی دھندے پر لگنے والی تھی۔ گویا اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ اس موقع پر نصف درجن تماش بین زہرا بائی کے کوٹھے پر موجود تھے، جن میں چودھری وارث علی آف قلعہ شیخو پورہ بھی شامل تھا۔ بولی شروع ہوئی۔
नदिया के तलबगार अपनी अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक उसके दाम लगाने लगे। जल्दी ये मुकाबला सिर्फ 2 अफराद के बीच रह गया, जिनमें एक मकतूल चौधरी और दूसरा मलिक खुदाबख्श था। खुदाबख्श भी एक बड़ा जमींदार था, मगर चौधरी वारिस अली ये बाजी ले गया। उसने 1000 के नोट नदिया के कदमों में रख दिए। इससे पहले मलिक खुदाबख्श नदिया की एक रात की कीमत 800 लगा चुका था। इसकी जेब में मज़ीद कैश नहीं था। उसने जोराबाई से कहा, मैं नदिया के साथ एक रात गुजारने के लिए 1200 रुपये दे सकता हूँ, मगर बाकी के 400 मुझे मंगवाना पड़ेंगे। मलिक साहब, ये किसी तवाइफ के साथ रात गुजारने वाला मामला नहीं है। आज नदिया की नथ उतराई की रस्म है। इसकी तन्हाई में पहली बार कोई मर्द कदम रखने वाला है। आप सियाने बयाने और तजुर्बेकार तमाशबीन हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस मौके पर उधार नहीं चलता और न ही हीरे जवाहरात किसी काम आते हैं। ये तो नकद सौदा है जनाब, जोराबाई ने नहायती शाइस्तगी से कहा। जोराबाई की इस वजाहत के बाद खुदाबख्श के पास वहाँ रुकने का मज़ीद कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। उसने जोराबाई और विनर चौधरी वारिस अली को खरी खरी सुनाई और वहाँ से चला गया। 11 जनवरी की रात के लिए बाकरा नादिया को चौधरी वारिस अली के हवाले कर दिया गया, ताकि वो 1000 रुपये के एवज़ इस महजबी को कली से फूल बना सके। यह गलत था, यह दुरुस्त, मगर खरकोटे का दस्तूर यही था और ये मामलात कानून की नज़र से पोशीदा भी नहीं थे। आप 1000 रुपये को कोई मामूली रकम न जाने। उस ज़माने में इतने पैसों से 12 से 15 तोले सोना खरीदा जा सकता था। आज 1 तोला 11 ग्राम सोने की कीमत मालूम करके इसे 12 या 15 से ज़रब दे लें। आपको नदिया की एक रात की कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा। इतना बताने के बाद गामी यकायक खामोश हो गया। मैं चंद लम्हात तक उसके बोलने का मुंतज़िर रहा, मगर वो टस से मस न हुआ और आंखें बंद किए चुपचाप बैठा रहा। मजबूरन उसे बेदार करने के लिए मुझे अपने हाथ पांव को हरकत देना पड़ी। इस हरकत की बरकत से उसने आंखें खोल दी। तुम्हारी सुनाई हुई कहानी अधूरी है गामी, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कदरे सख्त लहजे में कहा। मुझे बताओ, पिछली रात जोराबाई के कोठे पर ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोग सुबह होने से पहले ही वहाँ से निकल आए? मैंने चौधरी वारिस अली की गर्दन कटी लाश को बहुत गौर से देखा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस रात के आखिरी पहर कत्ल किया गया। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मलिक खुदाबख्श ने जोराबाई का कोठा छोड़ने से पहले मकतूल चौधरी और नदिया की नायका को कौन सी खरी खरी बातें सुनाई थीं। मुझे सब कुछ खुलकर और साफ साफ बताओ। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चौधरी के कत्ल में मुलविस समझकर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मेरी धमकी से गामी की आंखें पूरी तरह खुल गईं और उसकी पजमुर्दगी भी जाती रही। अब वो कदरे हशाश बशाश नज़र आने लगा था। उसने मुझे सरासीमा निगाह से देखा और मिन्नत भरे लहजे में बोला, थानेदार साहब, आप मुझे फांसी की सज़ा दिलवा दें या उम्र भर के लिए जेल भेज दें, मैं उफ तक नहीं करूँगा, मगर खुदारा ये ना कहें कि चौधरी साहब की मौत में मेरा कोई हाथ है। वो तो मेरे अजीम सरपरस्त थे। मैं इन्हीं के टुकड़ों पर पलकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मैं इनसे नमक हरामी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाकी जहाँ तक आपके सवालात का ताल्लुक़ है तो उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक अफसरदा सांस खारिज की और फिर कहा, जनाब, मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला और आगे चलकर भी मैं किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। सच ये है कि मुझे नहीं पता कि ऊपर कोठे पर चौधरी साहब और मलिक खुदाबख्श में क्या बदमज़गी हुई थी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। और फिर तुम कहाँ थे? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। मैं नीचे गाड़ी में था और प्रोग्राम के मुताबिक मुझे पूरी रात कार की पिछली सीट पर ही गुजारना थी। गामी ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। चौधरी साहब ऊपर जाते हुए मुझसे कहकर गए थे कि आज वो किसी भी तमाशबीन को खुद से ऊंची बोली लगाने का मौका नहीं देंगे। नदिया की नथ उतराई वो अपने हाथों से करेंगे और सुबह वापस जाएंगे। लेकिन आधी रात के बाद जब वो नीचे उतरकर मेरे पास आए और मुझे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा तो मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, चौधरी साहब,
خیریت تو ہے؟ آپ نے تو صبح تک ندیا کے پاس رہنا تھا۔ گامی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر تقریباً ڈھیسے گئے۔ ندیا کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی، چاہے ایک رات ہی کے لیے کیوں نہ سہی۔ میں نے اس کی نت اترائی کی قیمت ادا کر دی ہے، مگر اس وقت میں خود کو اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ ابھی چلتے ہیں، ہم جلدی دوبارہ یہاں آئیں گے۔ میں نے زورا بائی سے بات کر لی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ مہلت کل شام تک کے لیے ہے۔ اگر میں تب تک واپس نہیں آیا تو 12 جنوری کی رات، یعنی کہ آنے والی رات، ندیا کے لیے دوبارہ بولی لگے گی، اور جو بھی تماش بین میرے 1000 سے اونچی بولی لگائے گا، ندیا اپنی زندگی کی پہلی رات اسی کے ساتھ گزارے گی۔ ہم کل شام پھر زورا بائی کے کوٹھے پر جائیں گے اور میں سب سے اونچی بولی لگا کر ندیا کو حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے چودھری صاحب سے کوئی سوال نہیں کیا۔ گامی نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے کار کو شاہی محل سے نکالا اور واپسی کے سفر پر ڈال دیا۔ راوی گزرا تو شاہدرہ آ گیا۔ یہاں میں نے جی ٹی روڈ کو چھوڑ دیا اور کار کو اس سڑک پر موڑ لیا جو سیدھی شیخو پورہ جاتی تھی۔ ہم آدھا پونا میل آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک مجھے بریک لگانا پڑے۔ وہ کیوں گامی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ کیونکہ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ آگے میرے سامنے سڑک کے عین وسط میں ایک حسین عورت لیٹی ہوئی تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس لیے میں اپنے وعدے کے مطابق آپ سے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میرے اچانک بریک لگانے سے کار بری طرح لہرائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا تھا، پھر بھی رکتے رکتے وہ سڑک سے کچے میں اتر گئی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ دلکش عورت کار کے نیچے آ کر کچلے جانے سے محفوظ رہی۔ میں نے کار کو کسی طرح روک تو لیا تھا، مگر اس یکایک پیش آنے والے سنسنی خیز واقعے نے میری مت مار دی تھی۔ گامی کے بیان نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، وہ عورت کون تھی اور رات کے آخری حصے میں وہ اس سڑک پر کیوں لیٹی ہوئی تھی؟ اس عورت کو دراصل چارے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ گامی، آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بجھارتے ڈالنے کے بجائے صاف اور سیدھے الفاظ میں مجھ سے بات کرو، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بھی میری بات کا یقین کر لیں کہ میں آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ چودھری صاحب کے ساتھ پیش آنے والے المناک واقعے نے مجھے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا ہے، اس لیے میری بات چیت میں ربط نہیں رہا، لیکن میں آپ کو سب کچھ صحیح بتا رہا ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، اس کی طولانی وضاحت سے بیزاری محسوس کر کے میں نے سرسری انداز میں کہا، تم اپنا بیان جاری رکھو، میں توجہ سے سن رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس خوبصورت عورت کو کسی نے چارے کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ میں گاڑی روکنے پر مجبور ہو جاؤں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، چودھری صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے جب میں نے یکلخت بریک لگائے اور کار کے ایک خطرناک جھٹکے لینے کے بعد رک گئی تو چودھری صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، گامی، تم نے اچانک کار کیوں روک دی اور وہ بھی ایسے خطرناک انداز میں؟ چودھری صاحب، سڑک کے بیچوں بیچ ایک عورت پڑی ہوئی ہے، میں نے جواب دیا، میں نے اسے بچانے کے لیے ایمرجنسی میں گاڑی روکی ہے۔ عجیب بات کر رہے ہو گامی، چودھری صاحب نے الجھن زدہ انداز میں کہا، باہر نکل کر دیکھو، وہ بدنصیب عورت ہے کون؟ کہیں کوئی شکی مزاج شوہر اپنی گھر والی کو قتل کر کے تو یہاں نہیں پھینک گیا؟ اچھا جی، میں نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میری دیکھا دیکھی چودھری صاحب نے بھی سیٹ چھوڑ دی تھی۔ میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے جب اس حسین عورت کی طرف بڑھا تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھانے دار صاحب۔ وہ عورت ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں اس عورت کی یہ حرکت دیکھ کر ڈر گیا تھا۔
میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ کوئی چڑیل یا ڈائن ہے جو کسی انسان کو شکار کرنے کے لیے مکر کیے ہوئے سڑک پر لیٹی ہوئی تھی اور اب وہ مجھے کھا جائے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور خطرناک چھرچری لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ میں مارے خوف کے پیچھے کو پلٹا اور اسی وقت میں نے چودھری صاحب کو 2 افراد کے قبضے میں دیکھا۔ ایک شخص نے ان کو قابو کر رکھا تھا اور دوسرا ان کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا۔ میں نے چیخ کر ان کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ انہیں بچا سکوں، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ اگلے ہی لمحے 2 آدمی اچانک تاریکی سے نمودار ہوئے اور انہوں نے آنے واحد میں مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں نے ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت زور مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا اور ان میں سے ایک نے رومال سنگھا کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کمبخت میں کوئی بہت ہی تیز بو والی دوائی لگی ہوئی تھی۔ جیسے اس بندے نے میری ناک پر اس رومال کو رکھ کر دبایا، سانس کے راستے وہ دوا میرے اندر چلی گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں ادھر ہی زمین پر گر کر دنیا جہان سے غافل ہو گیا تھا۔ اس دوا کا نام شاید کولوفرام ہے، جسے سونگھتے ہی بندہ انٹا غفیل ہو جاتا ہے۔ کولوفرام نہیں، کلوروفارم، میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی وہی، یہ بہت مشکل نام ہے، میں کبھی اسے یاد نہیں رکھ سکا۔ تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم لوگوں کو وہاں روکنے کے لیے 5 افراد نے ایک گہری چال چلی تھی جن میں 4 مرد اور ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ میں نے گامی کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، 2 بندوں نے تمہیں دبوچ کر بے ہوش کر دیا اور باقی 2 نے چودھری وارث علی کو قتل کر ڈالا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے گامی سے پوچھا۔ تمہاری کہانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی دشمنی صرف چودھری وارث سے تھی۔ انہوں نے چودھری کی شہرک پر خنجر چلا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور تمہیں محض بے ہوش کرنا ہی کافی جانا۔ جی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ساری کارروائی انہوں نے چودھری صاحب کی جان لینے کے لیے کی تھی۔ وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا وہ کون لوگ تھے تو میں اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا جناب۔ وہ چاروں اچانک ہی اندھیرے سے نکلے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ اگر وہ دن کے اجالے میں ہم پر حملہ کرتے تب بھی میں ان کے چہرے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس وقت تو رات کا آخری پہر تھا اور وہ سب کچھ جیسے پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا۔ اس خوبصورت عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے معتدل انداز میں استفسار کیا۔ کیا اس حسینہ نے بھی اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا؟ نہیں جناب، اس عورت کے چہرے پر ڈھاٹا نہیں تھا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن وہ بھی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اسے زیادہ توجہ سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ میرے قریب جانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس غیر متوقع صورتحال نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں بے حد خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹ گیا تھا اور اسی وقت 2 بندوں نے مجھے اپنے قابو میں لانے کے بعد بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی پیشانی کو سہلانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس کولوفرام، میرا مطلب ہے کلوروفارم میں بسے ہوئے رومال کے اثرات مجھ پر ابھی تک باقی ہیں۔ آپ نے میرے اوپر ٹھنڈا ٹھار پانی ڈال کر مجھے بے ہوشی کی کیفیت سے تو نکال لیا ہے، مگر اب بھی میں اپنے سر کو 1 من کے برابر وزنی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ میری ہی ہمت ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ کلوروفارم کے اثرات بد کے حوالے سے گامی نے جو کچھ کہا تھا وہ مبنی پر حقیقت تھا۔ TCM کو عرف عام میں کلوروفارم کہا جاتا ہے اور یہ ایک تیز بو والا ہائیڈرو کاربن ہے۔ اس آرگینک کمپاؤنڈ کی موجودگی میں صرف ایک سانس لینے سے انسان دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ بھاری پن اور ہلکا درد سر مزید تھوڑی دیر تک رہے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تمہارے دکھتے ہوئے دماغ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ابھی چند سوالات باقی ہیں گامی، تم اسے میری پیشہ ورانہ مجبوری سمجھ لو۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گا،
وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، اگر آپ کسی بھی طرح ان 4 افراد اور ان کی ساتھی حسین عورت کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں چودھری صاحب کے قاتلوں کو کم از کم پھانسی کی سزا ہونا چاہیے، اس سے کم پر میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں گامی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھ سے مزید جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں جناب۔ مجھے فوری طور پر شیخو پورہ جانا ہوگا۔ وہاں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کے چودھری صاحب پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تم لوگ کتنے بجے زورا بائی کے کوٹھے سے نکلے تھے؟ میں نے گامی کو جلد فارغ کرنے کی غرض سے پوچھا۔ رات 1 بجے جناب، اس نے جواب دیا۔ بازار حسن سے جائے وقوع تک کسی نے تمہاری کار کا تعاقب تو نہیں کیا تھا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چودھری وارث کو پیش آنے والے واقعہ کوئی ڈکیتی یا رہزنی کی واردات نہیں، تم لوگوں کو باقاعدہ گھات لگا کر شکار کیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف چودھری وارث کو موت کی نیند سلانے کے لیے۔ قاتل جو کوئی بھی ہیں، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مقتول چودھری کہاں اور کس مقصد سے گیا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی واپسی کس راستے سے ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور کہا، جب ہم شاہی محلے سے نکلے تو سڑکیں سنسان ویران پڑی تھیں۔ سردی کے موسم میں آدھی رات کو بھلا کون باہر نکلتا ہے؟ میں نے کسی بھی قسم کی گاڑی کو تعقب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخری سوال، میں نے گامی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب ان لوگوں نے تمہیں کلوروفارم والا رومال سنگھایا تو تم کار سے دور سڑک پر تھے اور چودھری وارث علی کار کے انتہائی نزدیک سڑک کے کنارے کچے میں، لیکن جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو میں نے تم دونوں کو پہلو بہ پہلو کچے میں پڑا پایا۔ مجھے یہ بتاؤ، تم تو بے ہوش ہو کر سڑک پر ہی گر گئے تھے، پھر چودھری وارث کے پاس کیسے پہنچے؟ دونوں مقامات میں کم از کم 10 فٹ کا فاصلہ ہے۔ میں اس بارے میں کیا بتا سکتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں تو رومال سونگھتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے مجھے کھینچ کر گھسیٹ کر چودھری صاحب کے نزدیک ڈال دیا ہو۔ گامی کے جواب میں معقولیت پائی جاتی تھی۔ میں نے اسے قلعہ شیخو پورہ جانے کی اجازت دے دی اور پوچھا، کیا تم گاڑی چلانے کی پوزیشن میں ہو یا تمہارے ساتھ کسی اور کو بھی لگا دوں؟ میں کار چلا لوں گا تھانے دار صاحب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں جناب۔ اچھی بات ہے، آدمی کو ایسا ہی حوصلہ مند اور بہادر ہونا چاہیے، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ کل دوپہر کے بعد ضلعی اسپتال سے چودھری وارث کی لاش آ جائے گی۔ مقتول چودھری کے ورثاء کو یہاں آ کر لاش لینا ہوگی۔ میں ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش ان کے سپرد کر دوں گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں چھوٹے چودھری صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ کون چھوٹے چودھری صاحب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ چودھری وارث علی کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ ان کا نام چودھری بلال احمد ہے جناب۔ 1 منٹ، میں نے گامی کو تیز نظر سے گھورا اور پھر ٹٹولنے والے انداز میں کہا، تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ چودھری وارث بے اولاد تھا، پھر تم نے ان کا یہ بیٹا کہاں سے نکال لیا؟ چودھری بلال احمد دراصل چودھرائن سلطانہ بیگم کا بیٹا ہے، گامی نے بتایا۔ ایک ہی بات ہوئی نا، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ جب چودھری بلال سلطانہ کا بیٹا ہے تو وہ مقتول چودھری وارث کا بھی بیٹا ہی ہوا، کیونکہ سلطانہ بیگم مقتول چودھری کی بیوی ہے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہی تو بتایا ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے سرکار، مگر یہ ایک ہی بات نہیں ہے، گامی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بلال احمد چودھرائن کے پہلے شوہر چودھری ہلال احمد کی اولاد ہے۔ چودھری ہلال احمد کے انتقال کے وقت بلال احمد صرف 6 ماہ کا تھا۔ سلطانہ بیگم کی عدت پوری ہونے کے بعد چودھری وارث علی نے اس سے شادی کر لی تھی اور بلال احمد کو بیٹے کی حیثیت سے اپنا لیا تھا۔ سلطانہ بیگم چودھری وارث کے اس نیک عمل کے لیے ہمیشہ ان کی شکر گزار رہی ہیں۔
शायद यही वजह है कि वो चौधरी साहब की छोटी बड़ी गलतियों बालफाज दीगर इनकी अय्याशियों की तरफ से अपनी आंखें बंद करके रखती हैं। चौधरी बिलाल अहमद इस वक्त 25 साल का हो चुका है। उम्मीद है कि अब ये मामला आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। ग़ुलाम हुसैन उर्फ गामी मुझे सलाम करके थाने से रुखसत हो गया। गामी के जाने के बाद मैंने हवलदार अमीन शाह और एएसआई फजलदीन को अपने कमरे में बुला लिया। इन लोगों के साथ काम करने का ये मेरा पहला तजुर्बा था और बाएन यही मामला इन दोनों का भी था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही थाने शाहिदरा का चार्ज लिया था और सुबह होते ही ये केस मेरे पास आ गया था और केस भी ख़ासा सनसनीखेज़ और हौलनाक था। इन दोनों ने कमरे में आने के बाद मुझे सलाम किया। मैंने इन्हें बैठने को कहा। वो मेरी मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों पर पराई जमान हो गए और सवालिया नज़रों से मुझे तकने लगे। मेरी आमद से पहले तुम लोगों ने आखिरी बड़ा केस कब डील किया था? मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। मेरा इशारा रोज़मर्रा के छोटे मोटे जुराइम की तरफ नहीं है। मलिक साहब, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ, हवलदार ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। यकीनन आपका सवाल आज वाली लर्ज़ाखेज़ वारदात की मुनासिबत से है। शाह जी, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैंने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आपके सवाल का सीधा और खरा जवाब तो यह है मलिक साहब, एएसआई ने मेरी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। हम पिछले कई माह से किसी ऐसे केस का इंतज़ार कर रहे थे जो हमारे दिमाग की चूलें और हाथ पाँव की जोड़ें हिलाकर रख दे। आपका आना हमारे लिए मुबारक साबित हुआ है। इधर आपने थाने में कदम रखा, उधर एक धमाकेदार वाक़या हमारे थाने की हुदूद में पेश आ गया। लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बात अधूरी छोड़कर इन दोनों की आंखों में झांका और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जैसा कि भूख, प्यास, नींद, आराम वगैरह वगैरह। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार मलिक साहब, अमीन शाह ने ठोस अंदाज में कहा। फजलदीन पूरे अज़म से बोला, आप हुक्म करें मलिक साहब, हम हर आजमाइश से गुज़रने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब, तो फिर काम से लग जाते हैं, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा और पूछा। सुबह वाले वाक़ये के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? उन्होंने बारी बारी अपनी मालूमात को मेरे सामने खोल कर रख दिया। इनकी जानकारी में जहाँ जहाँ जो भी कमी थी वो मैंने पूरी कर दी और हवलदार से पूछा, शाह जी, इस थाने में खोजी वगैरह से काम लेने का रिवाज तो है ना? क्यों नहीं जनाब, वो तवाना लहजे में बोला। खोजी तो हर थाने की ज़रूरत होता है मलिक साहब। हमारे पास भी हाजी चाचा नाम का एक तजुर्बेकार खोजी है। हाजी या जाजी? मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा। जाजी मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। उसका असल नाम तो एजाज़ हुसैन है, लेकिन सब उसे जाजी ही कहते हैं। ठीक है, आज के बाद मैं भी इसे जाजी ही कहूँगा, क्योंकि मुझे असली नाम नहीं बल्कि असली काम से मतलब है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा और पूछा, क्या अभी जाजी को थाने बुलाया जा सकता है? क्यों नहीं मलिक साहब, वो इधर शाहिदरा ही का वसनीक है, फजलदीन ने कहा। हम अपने किसी बंदे को भेजकर अभी से यहाँ बुला लेते हैं। ये काम फ़ौरन कर डालें, मैंने कहा और फिर एएसआई की तरफ देखते हुए इजाफा कर दिया। जाजी को मैंने आपके साथ लगाना है। शाम तक पता चल जाएगा कि वो गाय के घी की तरह खालिस है और देसी है या फिर। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। हवलदार ने मुझसे पूछा,